یقین کریں عزت کمپرومائز کر کے جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکے گا، بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ہو سکے گا۔ ان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہیں، اور المیہ یہ نہیں ہے کہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، المیہ یہ ہے کہ یہ مشکلات انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کو جسٹس تصدق جیلانی کمیشن بنانے کی اجازت دے دی ہے، وہ اس کو ابھی بھی ریورس کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ ان کے پاس سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کر چکے ہیں، وہ اس اپیل کو بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیگل فریٹرنٹی خوش نہیں ہے اور اب اوپن کورٹ میں کیس آ گیا، اب تو سو موٹو بھی نہیں رہا نا، آپ سو موٹو کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے آپ سو موٹو نہ لیں، اب آپ کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہو گئی، آپ اس اپیل کو جواز بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت یہ جو کمیشن ہے یہ ختم کرے، سپریم کورٹ خود کمیشن بنائے گی، سپریم کورٹ چاہے تو خود کمیشن بنا سکتی ہے، سپریم کورٹ چاہے تو 13 یا 17 کے 17 ارکان پر مشتمل ایک فل کورٹ بنا سکتی ہے، ایک لارجر بینچ تشکیل دے سکتی ہے، جو لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اس کیس کو سن سکتا ہے، کیونکہ جو باتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ ایک تو جو وفاقی کابینہ نے چپیڑ ماری ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر اور پاکستان کی اس جوڈیشل اٹانومی پر جو آئین پاکستان گرانٹ کرتا ہے جوڈیشری کو، آئین پاکستان واضح طور پر مقننہ کو، انتظامیہ کو اور عدلیہ کو الگ الگ ستون قرار دیتا ہے اور تینوں کی سوورینٹی کے احترام کی بات کرتا ہے، اور تینوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لائنز میں داخل نہ ہوں، ایک دوسرے کی حدود کو کراس نہ کریں۔ جب آئین پاکستان نے پاکستان کی عدلیہ کو اس حد تک آزادی دی ہوئی ہے تو چیف جسٹس صاحب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں شہباز شریف صاحب سے نہ ملنے کی ضرورت تھی، نہ ان کو یہ اختیار دینے کی ضرورت تھی کہ وہ انکوائری ایکٹ کے تحت کوئی انکوائری کمیشن بنائیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ انکوائری کمیشن صرف انکوائری کر سکتا ہے اور تجویز دے سکتا ہے، فیصلہ تو کر نہیں سکتا۔ یہ انکوائری کمیشن یہ ایڈوائز کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ وہ یہ کام کرے، اور پھر آگے سے گورنمنٹ کی مرضی ہوگی کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کس طرح پاکستان جو ایک ہائیبرڈ رجیم رکھنے والا ملک ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، جو ایک مضبوط جمہوریت رکھتا ہی نہیں ہے، وہاں پر جاسوسی ادارے جو ہیں ایسے کہ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف اگر تصدق جیلانی کمیشن اگر ظاہر ایسا نہیں کرے گا، اگر وہ کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے کہ فلاں ادارے کے فلاں سربراہ یا فلاں ملازم کے خلاف کارروائی کرو، تو شہباز شریف صاحب تو ان کے حکم پر ہی تو کرسی پر بیٹھے ہیں، انہوں نے تو انہیں لا کر کرسی پر بٹھایا، ظاہر ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ایک پپٹ وزیر اعظم ہے، تو وہ تو کوئی کارروائی کر نہیں سکیں گے۔ اور تصدق حسین جیلانی صاحب بھی انہی کی رضا و رغبت سے ظاہر ہے اس کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، تو وہ اول تو ایسا فیصلہ دینے والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو کمپرومائز جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا ہے، اس کمپرومائز نے اب ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بہت برا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ 6 ججز کے الزامات نامناسب ہیں اور حکومت پاکستان ان نامناسب الزامات کو مسترد کرتی ہے، یعنی 6 ججز کو تو بےعزت کر کے رکھ دیا نا وفاقی کابینہ نے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ سیاستدانوں کی یہ باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کے اجلاس میں شرکت کی تھی، جب وہ 73 کی آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات منا رہی تھی پی ڈی ایم حکومت کے دوران، جو آخری سیشنز چل رہے تھے پارلیمان کے، اور ان سیشن میں انہوں نے تقریر کی تھی زرداری صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر، اور خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور یہ صرف آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات ہیں، لیکن یہاں پہ ساری سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تو بھائی آپ پھر نہ آتے، آپ کو پتا تھا کہ وہ ایک اینٹی عمران خان پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں 73 کی آئین کی گولڈن جوبلی تو ایک ڈرامہ تھا، اصل میں تو اس پارلیمنٹ کے ذریعے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اپنی جو طاقت تھی اس کو ایکسرسائز کر کے دکھانا تھا اور عمران خان کے لتے لے کر دکھانے تھے، پاکستان کی ایک اپوزیشن جماعت کے خلاف ایک محاذرائی کا عالم تھا، 9 مئی کے بعد کا ماحول تھا اس وقت پاکستان میں، لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک کیمپین کا حصہ بنا ڈالا، آپ کو استعمال کر لیا، آپ معصومیت میں مارے گئے، آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے اور وہاں پہ عمران خان کے خلاف تقریروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوا تھا، آئیں اور اس کی گولڈن جوبلی تو سائڈ پر رہ گئی تھی، کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو بدقسمتی سے رضا ربانی تھوڑے ہی ہیں، زیادہ تر تو آصف زرداری اور شہباز شریف ہی ہیں، اور اس وقت تو نظریاتی نواز شریف بھی پارلیمنٹ میں نہیں تھے، بہرحال اب ہیں تو کیا کر لیا انہوں نے۔ خیر
تو آپ اس وقت بھی استعمال ہوئے تھے، ان لوگوں کے درمیان چلے گئے اور آپ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ سیاستدان سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو کیا اچار اور مربع ڈالنا آپ کو سکھائیں گے؟ سیاستدان کا کام ہے سیاسی گفتگو کرنا، وہ ہر فورم پہ سیاسی گفتگو کرتا ہے، اس کا حق ہے، اس نے اس وقت بھی سیاسی گفتگو کی تھی۔ اب بھی شہباز شریف صاحب کو آپ نے سپریم کورٹ بلایا، وہ آ گئے اور وہ سیاست کر کے آپ کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں کمیشن بناتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے بنا دیں، اور انہوں نے تصدق جیلانی پر مشتمل کمیشن بنا دیا، جو کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ امیج رکھنے کے حوالے سے مشہور آدمی ہے۔ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی میں اتنا پتا تو ہے نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کسی اور قسم کے جج پر مبنی کوئی کمیشن بناتے، وہ اپنے جسٹس سردار طارق مسعود پر مبنی کمیشن بنا دیں گے، وہ اتنے پاگل تو نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو؟ وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کے ایک جہاں دیدہ گھاگ آدمی ہیں، انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ انہوں نے کون سا گھوڑا کس وقت استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک مدبر سیاستدان ہے، تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے تصدق جیلانی، جاوید اقبال اور اسی طرح کے لوگ فٹ رہتے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود جیسے لوگ نہیں فٹ رہتے، عطر من اللہ جیسے لوگ انہیں بالکل نہیں چاہیے، اور وہ ایسی کوئی غلطی کر بھی نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ کی بھی نہیں۔ کچھ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کی یا کوئی حامد خان یا اس طرح کے کوئی لوگ انہیں اس وقت نہیں چاہیے تھے، انہیں وہی لوگ چاہیے تھے جو سرنڈر کرنا جانتے ہوں، جو سمجھوتا کرنا جانتے ہوں، اور انہوں نے ویسا ہی ایک فیس آپ کو لا کر بٹھا دیا ہے جو اب آپ کو بتائے گا کہ سمجھوتا ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف تو وفاقی کابینہ نے آپ کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی آپ کے 6 ججز کے خلاف، اور آپ کو امبیرس کر دیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نظر میں آپ کی کیا عزت رہ گئی ہوگی، آپ خود سوچ لیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ انہوں نے آپ پر کس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، اور آپ کو اپنا مائی باپ سمجھ کر خط لکھا تھا، اور آپ نے ان کے بھروسے کو کس بری طرح سے متزلزل کیا ہے، شہباز شریف کے ہاتھ میں ان کی قسمت دے کر، اور شہباز شریف نے تصدق حسین جیلانی کے ہاتھ میں ان کی قسمت دے کر۔ ابھی وہ ججز کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وی ہیو ٹو سی، لیکن بہرحال جو اب تک ہوا ہے وہ ریورس نہیں ہو رہا۔ تو وفاقی کابینہ کو شہ ملی ہے، ایک تو اس نے آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کے ججوں کی جاری کی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے الزامات کو مسترد کرتی ہے اور نامناسب قرار دیتی ہے، یعنی ججوں نے بدتمیزی کی ہے، یہ کہہ رہی ہے وفاقی کابینہ آپ کو۔ اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ خبریں بھی لیک کی جانی شروع کر دی گئی ہیں کہ جی بجٹ اجلاس ہوگا، اور بجٹ کے ساتھ جس طرح پہلے ججز کی تنخواہیں بڑھ جایا کرتی تھیں، اسی طرح اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے عہدے کی میعاد کو بڑھا کر 3 سال کر دیا جائے گا۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ظاہر ہے یہ ہوگا، شہباز شریف اور آصف زرداری اور تمام جو جماعتیں ہیں ان کی اتحادی، ان کے پاس مل کر بھی 2/3 اکثریت تو ہے نہیں، تو آئین میں ترمیم تو عمران خان کے خلاف پاکستان میں کوئی کر نہیں سکتا، عمران خان آپ کے ساتھ ہے نہیں، لہٰذا اب آئین میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ پھر بن سکتا ہے، جس طرح کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ نے بنا کر آپ کو دیا تھا اور آپ نے نافذ کر دیا۔ اب اسی طرح کے کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، یعنی صرف قانون سازی کے ذریعے، آئین سازی کے ذریعے نہیں، آپ کی مدت ملازمت کو 3 سال کر دیا جائے گا۔ اب یہ آپ کو مزید امبیرس کرنے کی کوشش ہے، بعدیوں نظر میں ہو سکتا ہے یہ آپ کا کوئی عارضی فائدہ ہو، آپ کی مدت ملازمت جو 1 سال بعد ختم ہو جانی ہے، جس کے اب 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں، صرف 1 سال کے لیے آپ چیف جسٹس بنے تھے، سپٹمبر اکتوبر میں آپ کی رخصتی کا وقت تھا، لیکن اب شہباز حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم جون میں ایک بجٹ اجلاس میں آپ کی مدت ملازمت کو 3 سال کر دیں گے، تو یوں آپ اگلے 2 سال کے لیے چیف جسٹس بن جائیں گے، اور جسٹس منصور کا حق تو مارا جائے گا۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو 2 سال کے لیے بن سکتے ہیں وہ نہیں بن سکیں گے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ تو جو بھی ہوگا آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یوں اگر آپ اس طرح کا کوئی فائدہ قبول کریں گے تو لیگل فرٹرنٹی میں پھر آپ کی عزت مزید کمپرومائز ہوگی۔ ایک تو آپ کے اپنے ججز کی نظر میں آپ کی عزت کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی ہے، جو شہباز حکومت نے جو ان کے خلاف اعلامیہ جاری کیا ہے، ظاہر ہے اب وہ ججز چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس بابر ستار اور باقی جو طارق محمود جہانگیری اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ اعلامیہ نہیں سن رہے ہوں گے؟ انہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ تصدق جیلانی پر مبنی ایک کمیشن بنایا، اوپر سے پھر وفاقی کابینہ ان کے خلاف اعلامیہ جاری کر رہی ہے، ان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا برادری نسبتی اغوا ہو گیا، ہمارے گھروں میں سے کیمرے نکل آئے، بیڈ رومز میں سے کیمرے نکل آئے، ہمارے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور ہو ان کے ساتھ کیا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بے بنیاد الزامات لگائے، نامناسب الزامات لگائے، اور ان کی نفی کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو جو ان کی بے عزتی ہو رہی ہے وہ بھی اب وٹا جیب میں انہوں نے بھی ڈال لیا ہوگا۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی اب چیف جسٹس صاحب کو اور نظروں سے دیکھیں گے، اور اوپر سے اگر انہیں واقعی ایکسٹینشن مل گئی 2 سال کی، تو پھر آپ سوچیں کہ پھر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل اور تمام وکلا آپ کے متعلق کیا سوچیں گے، اور آپ بینچ اور بار میں پھر مستقبل میں ایک تقسیم کی صورت شاید ہمیں دیکھنے کو ملے، اور سپریم کورٹ میں پھر ڈویژن کا ماحول اپنے عروج پر پہنچ جائے، اور اس کا نقصان
الٹیمیٹلی جوڈیشری کو ہوگا اور فائدہ الٹیمیٹلی PDM2 کو ہوگا.